बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना इग़फ़िर लना वरहमना व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। यमससकुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन। अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस्साबिरीन। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु फ़क़द रअय्तुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा कान लिनफ़्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। वमन युरिद सवाबद दुनिया नूतीहि मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नूतीहि मिनहा वसनजज़िश शाकिरीन। वकअय्यम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन। वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر ہم قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب کرے اور ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کرے، دنیا میں بھی اس کے وسیلے سے ہمیں سلامتی اور برکتیں نصیب کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا کر اپنی رضا سے ہمکنار کرے۔ تو آج جہاں کل ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے میں نے شروع کر دیا ہے۔ یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے لے کر 150 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آج پھر بھی آیات مکمل نہ ہوں، اس لیے اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے اور آپ کی توجہ تو میری طرف تو ہو یا نہ ہو، قرآن کی طرف ہونی چاہیے، اور قرآن کو بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ تو اس خطرے سے کہ آج بھی کہیں یہ آیتیں مکمل نہ ہوں، پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اس سے بھی کافی بات سمجھ آ جائے گی۔ آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 50 تک۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ تو یہ ایک بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ بہت سارے زمانے گزرے، بہت ساری قومیں گزریں، بہت سارے بڑے بڑے انسان گزرے، لیکن جس نے ہمارے احکام کو جھٹلایا اور ہمارے انبیاء کو جھٹلایا، اس کا انجام اس دنیا میں بھی بہتر نہیں ہوا اور آخرت میں بھی بہتر نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک تنبیہ ہے، اور ایک سب کے لیے ایک اعلان ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے، یعنی وہ اس سے ہدایت بھی پا لیتے ہیں اور نصیحت بھی پا لیتے ہیں۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ جنگ بدر میں تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان اس دنیا میں گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ یہاں اشارہ ہے ان نوجوانوں کی طرف جنہوں نے مشورے کے وقت کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑنی چاہیے یا باہر لڑنی چاہیے، تو انہوں نے بڑے جذبات کا اظہار کیا اور یہ خواہش کی کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم باہر جنگ لڑیں گے۔ لیکن وہاں جب افراتفری پھیلی تو وہ جو بڑے دعوے کرنے والے تھے ان میں سے اکثر جو ہے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔
تو اس موقع پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یہ اشارہ ہے کہ جب جنگ احد کے موقع پر افراتفری پھیلی، مسلمانوں نے بھاگنا شروع کیا، تو یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو بہت ساروں نے تو بالکل اسی وقت ہی ہاتھ چھوڑ دیے اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں، اور منافقین نے اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو اس طرح کیوں ہوتا، شکست کیوں ہوتی، وہ قتل کیوں ہوتے، شہید کیوں ہوتے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، وہ اللہ کا دین لے کر آئے ہیں تو پھر اس دنیا سے گئے ہیں، تو کیا تم وہ چلے جائیں گے تو تم واپس اپنے اسی شرک اور اسی بت پرستی اور اسی گناہ اور اسی نافرمانی کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے اس دنیا میں کام کرے گا، اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے جتنا چاہیں گے، اور جو ثواب آخرت کا نفع حاصل کرنے کے ارادے سے یہ دنیا گزارے گا، کام کرے گا، وہ آخرت کا بدلہ پا لے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگیں کیں، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے نہیں جھکے۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی تو دعا یہ ہوتی تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا، دنیا کا نفع بھی دیا، دنیا میں بھی فتح و کامرانی دی، اور اس سے بہتر بدلہ آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تو تمہیں اس ایمان سے پھیر دیں گے اور واپس کفر کی حالت میں لے جائیں گے، اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ میں نے ترجمہ اس لیے پڑھ دیا ہے کہ تاکہ آج کا جو سبق ہے اس میں جو تعلیمات ہیں وہ کسی حد تک آپ ان کو سن لیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، کہ یہ تو وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، تم آج زندہ ہو کل نہیں ہوگے، کئی زمانے گزرے۔ یہ جو سنن کا لفظ ہے اس کے تو کئی مفہوم لوگوں نے بیان کی ہے کہ یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ بہت سارے واقعات اس دنیا میں ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ بہت سارے زمانے اور دور آتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے اس کا وقت کی چکی چل رہی ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی قومیں پیدا ہوتی ہیں اور بڑے بڑے کام کرتی ہیں، لیکن وہ بھی گزر جاتی ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک چلتا ہوا وقت ہے، اور اس میں ہونے والے واقعات ہوتے ہیں اور پھر وہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ویسے یہ خیال آتا ہے کہ جب دنیا کی زندگی کو بندہ گزار رہا ہوتا ہے
تو وہ اس کو بڑا اہم سمجھتا ہے، بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اس میں ہونے والے واقعات سے بڑا وہ مطلب کبھی ضرورت سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی ضرورت سے زیادہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ عارضی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ انبیاء نے دنیا میں بڑے کام کیے ہیں، ظاہر ہے نبی سے بڑھ کر کون ہوتا ہے، لیکن یہ تو وقت میں انبیاء بھی گم ہو گئے۔ مطلب قرآن مجید میں 25-26 انبیاء کا جو نام آتا ہے وہی انہی کا نام رہ گیا ہے، باقی تو 1,24,000 نبی آئے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ زمانے میں کون آیا، کہاں آیا، کیا اس نے کیا، کیا لوگوں نے اس کا جواب دیا، کیا واقعات ہوئے، ختم ہو گئے۔ تو یاد رکھو قد خلت من قبلکم سنن، کہ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے انسان آتے رہے ہیں، بڑی بڑی قومیں آتی رہی ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوتی رہی ہیں، تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ اشارہ ہے کہ تمہاری بھی عارضی سی تھوڑی سی زندگی ہے۔ ایک انسان کی زندگی تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مثال تو پانی میں اٹھنے والے بالکل جو بلبلہ ہے اس سے بھی کم ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر بتا دیا ہے۔ تمہارا ذہن دھوکہ کھائے، تمہاری نظر دھوکہ کھائے، تمہارا علم دھوکہ کھائے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ یہ اس نے بتا دیا ہے کہ جس نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا ہے، میری آیتوں کو جھٹلایا ہے، میرے احکام کو جھٹلایا ہے اور میری دعوت کا انکار کیا ہے، ان کا انجام اس دنیا میں بھی بہت برا ہوا۔ انسان کم ظرف ہے، اس کے نزدیک یہ چند سال، 100-200 سال، 300 سال بڑی چیز ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا۔ جن قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی پر اپنی زندگی کو اٹھایا ہے، اس کی بنیاد پر بنیاد رکھی ہے اور اس پر پھر زندگی کی عمارتیں انہوں نے کھڑی کی ہیں، ان کا بالآخر انجام اس دنیا میں بھی بہت برا ہوا۔ اب بھی جو حالات ہیں، پتہ نہیں اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، وہ کیا لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ خوش قسمت وہی ہے جو اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ پھر قرآن کے بارے میں کہا کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ قرآن ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے انسانوں کے سامنے بیان کرنے والی چیز ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے بیان ہے، یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص برادری کے لیے نہیں ہے، کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے، یہ تو سب انسانوں کے سامنے بیان کرنے والی چیز ہے، سب کو بتانے والی چیز ہے، یہ سارے انسانوں کی طرف اللہ کا پیغام ہے۔ اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ سب کے لیے اللہ کا بیان ہے، سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے، تو سب انسانوں تک اسے پہنچنا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ خود مسلمان ہی اس سے برگشتہ ہو گئے ہیں، اس کو وہ بھول گئے ہیں، اور آپ اپنا جائزہ لیں تو ہم خود ہی قرآن کو نہیں جانتے، تو مسلمانوں تک اس کو پہنچانا اور پھر ساری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری ذمہ داری ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ اس سے بالکل ہدایت پا لے گا، حقیقت کو سمجھ جائے گا، صحیح زندگی کے نظریے کو سمجھ جائے گا، اور زندگی کے جو صحیح اعمال ہیں ان کو سمجھ جائے گا، سیدھے راستے کو پا لے گا، اور متقی آدمی جو ہے وہ اس سے بڑی نصیحت پکڑے گا اور اس سے بڑا فائدہ اٹھائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ظاہر ہے جنگ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، مطلب 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور وہ تھوڑی سی آبادی تھی، تھوڑا سا چھوٹا سا شہر تھا مسلمانوں کی، وہاں آبادی مطلب کوئی 2,500-3 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، تو جو جنگ کرنے کے لیے مسلمان وہاں پہنچے تھے ان کی تعداد بھی جو ہے وہ بہت ہی مطلب کو 700 کے لگ بھگ تھی، اور 3,000 سے ان کا مقابلہ تھا۔ تو اس میں مطلب 70 صحابہ کا اور بڑے بڑے جید صحابہ کا شہید ہونا مسلمانوں کا بڑا نقصان تھا، اور مسلمان بہت
اس کو فیل کر رہے تھے، اور دوسرا پھر مسلمانوں کو یہ بھی غم تھا کہ کل ہم جنگ بدر میں ہمیں فتح ہوئی ہے، آج یہ مطلب عزیمت اٹھانی پڑی ہے، تو اس فتح کے اثرات جو ہیں وہ سارے عرب سے محو ہونے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے بھی غم زدہ تھے۔ پھر مستقبل انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ نہیں، وَلَا تَخِنُوا، دل شکستہ نہ ہو، دل نہ ہارو، مطلب دل کو چھوٹا نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم نے ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کے تقاضے پورے کیے نا، اور اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھا اور ان کو ٹھیک کر لیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، اور اپنے ایمان پر کھڑے ہو گئے، تو پھر تم بھی غالب رہو گے، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو فتوحات ہوتی چلی گئیں اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ اس لیے مسلمان کو تو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایمان پر ہے تو پھر وہ زندگی ہار بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ کامیاب ہے، ناکام نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی مومن جو ہے اگر جتنی دیر زندہ رہتا ہے، ایمان کی تعلیمات پر اگر وہ زندہ رہے تو وہ کامیاب ہے۔ اسے اس پر اطمینان ہونا چاہیے کہ کیا میں ایمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، یا مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو کوئی غلطی اور کوتاہی اور نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ جو ایمان پر قائم ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہے، اسے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اسے دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور پھر حوصلہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی کہا کہ کل تمہارے ہاتھوں ان کو بھی تو بڑی شکست، بڑی مطلب مصیبت اٹھانی پڑی ہے، اور ان کا بھی تو بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان کو جو شکست ہوئی ہے وہ اس سے 2 گنا تھی۔ تمہارے تو 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ بدر میں، ان کے 70 مارے بھی گئے تھے، اور 70 جو ہے وہ تم نے گرفتار بھی کر لیے تھے، تو 2 گنا جو ہے وہ ان کا نقصان ہوا تھا۔ تو وہ کفر پر ہیں، بت پرستی پر ہیں، دنیا پرستی پر ہیں، اور وہ اپنی انا کے لیے اور تکبر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے حوصلہ نہیں آ رہا اور دوسرے سال انہوں نے تم پر آ کر حملہ کر دیا، تم کیوں حوصلہ آ رہے ہو؟ حوصلہ نہ ہو، دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طرف دیکھو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ جس طرح اسی صورت میں آگے جا کر آتا ہے کہ منافقین کی باتوں کی وجہ سے، کچھ کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جب یہ بات پھیلی نا کہ بھئی یہ کس طرح ہو گیا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، ہاذا، کہ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سربراہ تھے، ہم اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، تو یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ جب یہ بہت زیادہ باتیں مطلب مسلمانوں کے اندر منافقین نے پھیلائیں، اور کچھ جو ہے وہ کمزور دل مسلمانوں نے بھی ان سے اثر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بتاؤ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ جو کچھ ہوا یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے غلطی کی، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور تم نے یہ سوچا کہ یہ مال غنیمت جو ہے یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور تم نے اس درے کو چھوڑا، تب یہ ہوا۔ تو یہ ویسے خیال آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس درے کو چھوڑا، میرا تو یہ جی نہیں چاہتا، حالانکہ سارے مفسرین نے، مورخین نے یہ لکھا ہے، اور بڑی جرأت سے لکھا ہے کہ صحابہ نے غلطی کی، لیکن میں تو مطلب یہ سوچتا ہوں کہ صحابہ نے شاید غلطی نہیں کی، بلکہ ان سے غلطی ہو گئی، غلط فہمی میں ہو گئی۔ مطلب انہوں نے سوچا کہ اب فتح ہو گئی ہے تو اب یہاں ٹھہرنے تک نہیں، وہ تو وہ جا رہے ہیں، وہ بھاگے جا رہے ہیں، تو غلط فہمی میں مطلب ان سے غلطی ہو گئی۔
تو غلط فہمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ بہت بڑے نقصان میں بدل گئی، اور مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا ہو گئی اور بہت حالات خراب ہو گئے۔ تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں بھی پٹ رہے ہیں، کشمیر میں بھی مار کھا رہے ہیں، پاکستان کے بھی کیا حالات ہیں، شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑا، مطلب غلط فہمی کی بنیاد پر، اور ان پر اتنی بڑی آزمائش آ گئی۔ اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم تو دن کو بھی رات کو بھی ہر معاملے میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اب بھی ہمارا نقطہ نظر ان حالات میں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ویسے ہی دنیا میں نے آزمائش کی بنائی ہے، اور دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں تو کبھی اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ویسے ہی آزمائش کی دنیا ہے، اس کے اسباب فتح اور شکست کے پیچھے ہوتے ہوں گے، ان اسباب کا بھی اپنا ایک رول ہے، لیکن بہرحال میں نے یہ دنیا آزمائش کی دنیا بنائی ہے، اس میں دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی کبھی انسان پر اچھے حالات آ جاتے ہیں، کبھی برے حالات آ جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی صحت آ جاتی ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غم آ لیتا ہے، کبھی کوئی خوشی ہو جاتی ہے، کبھی بندہ کوئی بڑا زندگی کے معاملات میں کامیابی دیکھ لیتا ہے، کبھی پھر ناکامی آ جاتی ہے۔ تو بندے کے ساتھ بھی یہ حالات اس کے بدلتے رہتے ہیں، اور قوم کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، مسئلہ تو تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تم حق پر ہو۔ اگر تم حق پر ہو تو کوئی بات نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی حکمت ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ حکمت بھی بتاتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ایک تو یہ دن مطلب گردش کرتے رہتے ہیں، دوسرا تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ۔ تو یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تو بہرحال آزمائش میں لوگوں کو ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون ایمان پر صبر کرتا ہے اور کون اللہ کے دین کا سچا گواہ ہے، شہداء علی الناس ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک اور ترجمہ بھی بہت خوبصورت لوگوں نے کیا ہے کہ ایک تو وہ سچے مطلب کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا تھا، اور جو مخلص مسلمان تھے ان کو چھانٹ لینا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ یہ تم میں سے جو لوگ شہید ہوئے تو یہ کوئی ناکامی تو نہیں ہے، یہ تو کامیابی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو کچھ شہداء کو اللہ لینا چاہتا تھا، ان کی زندگیاں اس طرح مطلب اپنے مقابلے میں ان کی زندگی کی قربانی لے کر انہیں شہادت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ اور شہادت سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے، شہادت کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، کوئی ناکامی کی بات نہیں ہے، کوئی شکست کی بات نہیں ہے، بلکہ شہادت تو ایک بندہ مومن کی مطلب اصل آرزو ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مسلمان تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ تو کچھ میں تم سے شہید لینا چاہتا تھا اور کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ ہوا۔ اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اچھا جی، یہ آیت ٹھیک ہے، بظاہر تو سخت لگتی ہے، لیکن انصاف کی بات تو یہی ہے کہ جنت کی تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور بہت بڑی چیز ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
تو وہ اللہ کی بندگی کے بغیر، اللہ کے حکم کی اطاعت کے بغیر، اور اس کے راستے میں جد و جہد کیے بغیر، اور اس کے راستے میں قربانی دیے بغیر تو وہ جنت نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے جنت کے حصول کے بھی اصول اور ضابطے بنائے ہیں، ان ضابطوں سے گزر کر ہی تم نے جنت حاصل کرنی ہے۔ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ مطلب جنت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی قربان کرے، اپنی جان بھی قربان کرے۔ اب ہم اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا رویہ زندگی تو بالکل کمزوری کا، بزدلی کا، دنیا پرستی کا، اور سب کچھ دنیا کو سمجھنے کا، دنیا کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں تو ان کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور پھر ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس سستی جنت کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش کریں گے، کوئی اس طرح، کوئی اس طرح، کوئی اس طرح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائشیں بھی نہیں ڈالیں، ہمیں تو وہ زندگی کے جو حالات اس نے ہمیں دے رکھے ہیں، اس میں تو واقعی بندہ اللہ کی حدود پر اگر ان حالات میں قائم رہے اور تقاضے پورے کرے تو اللہ جنت عطا کر دے گا۔ لیکن بہرحال جنت کی قیمت جو ہے وہ تو اللہ کے راستے میں مال بھی قربان کرنا، جان بھی قربان کرنا۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی۔ تو کچھ مسلمانوں نے بڑے جذبات کا اظہار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب افراتفری مچی تو مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ بھئی ہم موت کو بڑے شوق سے قبول کریں گے، لیکن جب موت تمہارے سامنے آئی تو تم نے مطلب شہادت کی بجائے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو یہ ظاہر ہے جب یہ افواہ پھیلی تو کچھ لوگ تو اس موقع پر بھی قائم رہے، لیکن یہ کہ بہت سارے جو ہیں وہ مایوس ہو گئے، بددل ہو گئے، اور انہوں نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، وہ خدا تو نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے۔ پہلے بھی رسول آتے رہے، اگر وہ فوت ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے تو تم دین چھوڑ دو گے۔ تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صحابہ کا کوئی حال نہیں تھا، اور وہ بالکل ان کی عجیب کیفیت تھی۔ تو ابو بکر صدیق اس وقت کہیں دور ایک مقام پر تھے، انہیں اطلاع ملی اور وہ گھوڑے پر تشریف لائے۔ صحابہ مسجد میں اکٹھے تھے اور بڑی عجیب کیفیت تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے کسی سے کوئی بات نہیں کہی کہ سیدھے میرے حجرے میں آئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دھاری دار چادر جو ہے وہ اس میں ہم نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ تو ابو بکر صدیق سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چادر کو منہ سے ہٹایا اور نیچے جھکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بس جو موت آپ پر آنی تھی وہ آ گئی، اب دوسری کسی موت کا آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں سے نکلے اور مسجد میں گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو کر بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، اور صحابہ بھی بڑے نڈھال تھے غم میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ پھر کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اور پھر انہوں نے بات نہ سنی۔ تو پھر انہوں نے خطبہ شروع کر دیا، اور خطبہ شروع کر کے پہلے حمد و ثنا بیان کی اللہ کی، اور پھر لوگوں سے بآواز بلند کہا
بھئی اگر تم میں سے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو مجھ سے سن لو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تو حی و قیوم ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، اس ماحول میں اس کو پڑھا، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ تو اس موقع پر جب ابو بکر صدیق نے اس آیت کو پڑھا تو سب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا کہ سب لوگوں کی زبان پر یہ آیت چڑھ گئی، سب نے اس کو تسلیم بھی کر دیا اور سب کی زبانوں پر یہ آیت چڑھ گئی۔ اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی ابو بکر صدیق کی زبان سے تو میں تو بالکل کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اور مطلب میری ٹانگیں جو ہیں وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا رہی تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں گر پڑا، زمین پر گر پڑا۔ تو یہ اس موقع پر ابو بکر صدیق نے اس آیت کو پڑھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے ہر مشکل وقت پر اہل ایمان کو سہارا دیا ہے، اور اہل ایمان کو ایمان پر قائم رہنے کی مثال انہوں نے قائم کی ہے۔ اس موقع پر بھی مسلمانوں کے کام ابو بکر صدیق کی آئے اور انہوں نے یہ بات سمجھائی۔ یہ جو آخری لفظ ہیں واسا یجزی اللہ الشاکرین، کہ اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے، تو یہ یہاں پر شکر گزار کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ کا شعور تمہیں دیا ہے، اللہ پر ایمان تمہیں دیا ہے، پھر آخرت کی زندگی تمہیں سمجھائی ہے، پھر جنت جو اس دنیا سے بہت بڑی ہے اس پر تمہیں ایمان نصیب ہوا ہے، جو اس ایمان کا شکر ادا کرے گا اور اس کے تقاضے پورے کرے گا وہ ضرور جزا پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ یہ ویسے جو بندہ اس آیت پر ایمان رکھتا ہے اسے بھی عجیب قسم کا مطلب ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص، اب یہ جو لفظ ہے کتاب مؤجلہ، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، آج کل کے ماحول میں بھی اس پر بڑی بحث ہوتی ہے، ظاہر احتیاط کی بات بھی ہوتی ہے اور ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ہوتی ہے کہ موت تو جس طرح آنی ہے، جس وقت آنی ہے اسی طرح آنی ہے اور اسی وقت ہی آنی ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ احتیاط کی باتیں بھی ساری صحیح ہیں اور احتیاط بھی ممکن حد تک جتنی کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ذہن کے ساتھ اپنے رد عمل کا اظہار کر سکے۔ احتیاط بھی ٹھیک لیکن یہ بھی ٹھیک کہ یہ بالکل درست ہے کہ احتیاط کے باوجود موت جس طرح آنی ہے اسی طرح آنی ہے، اور احتیاط بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو ان دنوں میں بھی مسلمانوں کو حوصلہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کے دین کی طرف، اس کی بندگی کی طرف آنا چاہیے، پچھلے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور آگے کے لیے کوئی اچھے ارادے اور اچھے عزائم کرنے چاہیے کہ یا اللہ معاف کر دے اور اس بلا کو ہم سے ٹال دے، اور ہمیں موقع دے کہ ہم تیرے لیے خاص ہو کر تیرے راستے میں کوئی زندگی گزاریں، اور تجھے خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی حیثیت کو تجھے خوش کرنے کے لیے لگائیں۔ تو پچھلے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے کوئی اچھے ارادے اور عزائم جو ہیں اس موقع پر کرنے چاہیے۔
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ دوبارہ کہا کہ جو شخص دنیا کے نفع چاہتا ہے اور دنیا ہی میں کامیابی چاہتا ہے، دنیا کے منافع چاہتا ہے، اس کا یہ ارادہ ہے، وہ سارا اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اسے دنیا میں دے دیں گے۔ اور جو کوئی آخرت کی نیت سے آخرت کے منافع چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی اور کامیابی چاہتا ہے، اور وہ دائمی وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے ضرور آخرت کا بدلہ ملے گا۔ اور شکر یہی ہے کہ تم آخرت کے لیے کام کرو، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کو چاہو، آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ تو اس سے پہلے بھی کتنے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگیں کی۔ یہ جنگیں تو حق اور باطل کی ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے جھکے نہیں۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ تو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جنگیں کی اور پھر گھبرائے نہیں، کمزوری نہیں دکھائی، باطل کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئے۔ تو اس طرح کی آیتوں میں جب اس وقت کے مسلمانوں کا منہ دیکھا جاتا ہے تو بڑی مایوسی اور بددلی ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں اپنے گھروں میں ہی دل شکستہ بیٹھے ہیں اور بات بات پر کمزوریاں دکھا رہے ہیں اور باطل کو ہی سب کچھ انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور مسلمانوں کی اس حالت کو بھی اللہ تعالی بدلے، اور اتنی زبردست زندگی کہ اللہ کے راستے جنگیں بھی لڑیں، مصیبتیں بھی برداشت کیں اور کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے باوجود وہ دعا یہ کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے۔ یعنی اس طرح کی زندگی گزارنے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، یا اللہ ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار ایسے لوگوں کو دنیا کا بدلہ بھی اللہ نے دیا، فتح اور نصرت اور دنیا کا اقتدار اور عزت اور حکومتیں بھی ہم نے ان کو دیں، اور اس سے بہتر بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ہم ان کو عطا کریں گے۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو اس ایمان سے الٹا کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ یہ چونکہ پھر جنگ احد کے بعد یہودی اور منافق مسلمان یہ بڑی بات کرتے تھے کہ کیا فائدہ، مطلب اگر یہ سچے نبی ہوتے تو اس طرح شکست نہ کھاتے، اب واپس اسی طریقہ زندگی اور اسی زندگی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اس ماحول میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم نامراد ہو جاؤ گے اور وہ تمہیں حالت کفر میں لے جائیں گے۔ بل اللہ مولاکم، وہ جتنی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے، تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہت اچھا مددگار ہے۔ تو یہ جنگ احد کے موقع پر جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات میں اللہ ساری باتیں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے اور انہیں ایمان کی حفاظت اور خاص طور پر آخرت کے اجر کا جذبہ جو ہے وہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی تلقین اللہ کر رہا ہے۔ تو اس ماحول میں بھی ویسے تو بڑے بڑے عجیب واقعات جنگ احد کے موقع پر بھی پیش ہے، جس طرح کل میں نے آپ کو انس بن نضر کا واقعہ سنایا تھا، اسی طرح
ایک خاتون کا بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ جب وہ افراتفری مچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوئی 2-4 صحابہ رہ گئے، تو ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جنگ میں مطلب زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے جنگ میں پہنچی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تو بالکل 2-4 مسلمان رہ گئے، تو اس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، اس نے اس طرح پھینکا، اپنے سر کے بالوں کو باندھا، اپنی کمر کو باندھا اور تلوار لے کر وہ اس ماحول میں کود گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، کبھی آگے کبھی دائیں کبھی پیچھے، اور بڑی جرأت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے ہو رہے تھے ان کا دفاع کیا۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ صحابہ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن ہے۔ میں نے اسے جنگ احد میں اس حال میں دیکھا ہے کہ جب میں اپنے سامنے دیکھتا تھا تو مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی، جب دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ نظر آتی تھی، جب بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ نظر آتی تھی۔ اللہ کی قسم احد کا دن ام عمارہ کا دن ہے۔ تو کس طرح جن صحابہ نے اس موقع پر جرأت سے اور شجاعت سے کام لیا، انہوں نے بھی کمال کر دکھایا۔ پھر ایک صحابی کا واقعہ جو جنگ کے شروع میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر اس میدان میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے کہ اس طرح ایک تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لہرائی اور کہنے لگے کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو فوراً جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا، یہ تلوار مجھے دے دیں۔ لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار نہیں دی تھی تو ابو دجانہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول پہلے یہ تو بتائیں کہ اس تلوار کا حق ہے کیا ہے اس کا حق جو ادا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ کافروں پر چلے اور رکے نہ، انہیں کاٹتی چلی جائے۔ تو ابو دجانہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پھر یہ زبیر کو نہ دے، مجھے دے، پھر یہ زبیر کو نہ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دے دی۔ تو زبیر کہتے ہیں کہ میرے چونکہ رشتہ دار بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کمال ہے، تلوار پہلے مانگی بھی میں نے ہے اور ابو دجانہ نے بعد میں مانگی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی ہے۔ تو پھر زبیر کہتے ہیں کہ میں جنگ لڑتا بھی رہا اور یہ بھی دیکھتا رہا کہ ابو دجانہ کرتا کیا ہے، یہ کس طرح لڑتا ہے۔ تو پھر جب میں نے اس کی لڑائی کے انداز کو دیکھا تو مجھے پھر یقین آ گیا کہ اس تلوار کا حقدار ابو دجانہ ہی تھا، میں اس طرح اس تلوار کو نہیں چلا سکتا تھا۔ تو اس طرح بھی اس جنگ میں مسلمانوں نے بڑی بہادری اور بڑی جانفشانی اور بڑی قربانی کا مظاہرہ کیا اور اس ماحول میں بھی کھڑے رہے، اور انہیں کے صدقے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ باوجود اس کے کہ وہ غالب آئے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ مدینے کے اندر داخل ہو سکتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے تھے، لیکن وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو باقی رکھا، اور جو آزمائش ڈالی اس سے بھی مسلمانوں کو بڑا سبق ملا۔ تو اس جنگ میں بڑے سبق موجود ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر اسی جنگ میں غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو بھائی، جس نے جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوئی ہے اس نے گزار کر مرنا ہے، جو وقت اس کا طے ہے اس سے پہلے وہ ایک لمحہ بھی نہیں مر سکتا۔ اور اسی موقع پر فرمایا کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ بھی تم نے استعمال کرنا ہے، یعنی یہ جو زندگی ہے یہ بھی ایک طے شدہ ہے اور رزق بھی طے شدہ ہے، اور بندے کو یہ یقین آ جائے کہ میری زندگی بھی ایک مقررہ مدت تک ہے اور روزی بھی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دینی ہے وہ دینی ہے،
تو پھر اس کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب کرے، اور مال کو اور جان کو اور ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے اور جنت کی خواہش ہے، اس پر اپنے آپ کو پختہ کریں، آخرت کے عقیدے پر بھی پختہ کریں، اور جنت کے انعام کی امید اور حرص اور چاہت پر بھی اپنے آپ کو سمجھائیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔